دوسرے مذاہب کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفتار اور سلوک کیا تھا۔ تو میں پہلے اپنے موضوع پر گفتگو کروں، لیکن یہ عرض کر دوں کہ یہ موضوع دو عنوان سے میرے لیے بہت ہی جاذب ہے اور شیرین ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب سے میں سرزمین نیپال میں آیا ہوں، ادیان غیر اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ روز و شب بسر کر رہا ہوں، اور انہی کے درمیان میں جو ہے وہ مکتب اہل بیت کے معارف کو جو ہے وہ رائج کر رہا ہوں، لہٰذا یہ موضوع میرے لیے بہت ہی شیرین ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر ادیان کے ساتھ کیسے جو ہے انہوں نے رفتار اور سلوک کیا اور کیسے زندگی گزاری، تو اس کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی زندگی کے 3 مراحل کرنے پڑیں گے۔ پہلا مرحلہ آپ کی زندگی کا مکے کے درمیان، اور مکے میں 3 طرح کے افراد موجود تھے۔ ایک مکے میں مشرک اور بت پرست تھے، 2 اہل کتاب یعنی یہود اور نصران یا کرسچن جن کو سکتے ہیں، اور تیسرا گروپ مکے میں منافقین کا تھا۔ دوسرا مرحلہ زندگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مدینے کا ہے، لہٰذا مدینے کی زندگی میں بھی آپ کا جتنا بھی برخورد ہوتا تھا مسلمانوں کے ساتھ، اس سے کم نہیں ہوتا تھا غیر مسلمانوں کے ساتھ، لہٰذا وہاں سے بھی ہم سبق لے سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو مرحلہ ہے وہ رحلت کے بعد آپ کے سلوک، رفتار، طرز زندگی، احادیث سے ہم سبق لے سکتے ہیں جو ہمارے لیے جاویدان ہے اور قیامت تک وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم مکے کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ میں بہت ہی مختصر طریقے سے آپ کو 12 یہاں پر نکات بیان کروں گا بہت ہی جلدی، تاکہ ہمارے جوان بھی جو ہے وہ استفادہ کر رہے اور تھکاوٹ کا ان کو احساس نہ ہو۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے اندر یہودیوں، نصرانی یعنی کرسچنوں کو اپنے پاس دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لیکن یاد رہے ہمیشہ آپ نے ان کے ساتھ احترام کے ساتھ جو ہے وہ برخورد کیا۔ خاص کر آپ نے کبھی بھی ان کے دین کی برائی نہیں کی، بلکہ ان کو دین ابراہیمی کے پیروکار سمجھتے تھے۔ اور اس کے اوپر قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں 113 نمبر آیت بھی دلالت کرتی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیسوا سواء من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب میں سے ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے، یعنی ہر کوئی برا نہیں ہے۔ اے میرے حبیب، ان میں سے امت قائمۃ، ان میں سے ایسے بہترین امتی بھی ہیں، یتلون آیات اللہ، جو آیات خدا اور خداوند عالم کے ان وحیانی گفتگوؤں کی تلاوت کرتے ہیں، انا اللیل، اور راتوں کو جاگتے ہیں، عبادت خدا کرتے ہیں، وہم یسجدون۔ لہذا اس آیے کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے یہودیوں کے، کرسچنوں کے دین کو برا نہیں کہا اور ان کو دین ابراہیمی مانتے رہے۔ اور ہمیں بھی آپ کی اس سیرت سے استفادہ کرنا چاہیے۔ کسی بھی مذہب کو یا مذہب کے شعار کو یا مذہب کے بڑوں کو، یہاں تک کہ اسلامی فرقے کے بھی، جیسے کہ ہمارے مقام معظم رہبری نے بھی فرمایا ہے کہ کسی بھی فرقے کے بزرگوں کو یا شعار کو آپ جو ہے وہ تصحیف نہیں کر سکتے، بے احترامی نہ کریں۔ یہ درس جو ہے وہ رسالت ہم آپ سے لیا۔ دوسرا نقطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ادب اور احترام کے ساتھ پیش آتے تھے دیگر مذاہب کے ساتھ۔ واضح دلیل یہاں ہے، نجران کے جو نصارا تھے، آپ دیکھیے ان کے جو بزرگان تھے، اور میں یہاں پر اپنے جوانوں سے یہ عرض کر دوں کہ اس زمانے میں کرسچنوں کی سب سے بڑی ایشیا اور ایشیا کے نزدیک یعنی عربستان اور حجاز میں جو سب سے بڑی یونیورسٹی تھی وہ یمن میں تھی، اور وہاں پر تقریباً 3.5 لاکھ بیک وقت وہاں اسٹوڈنٹ پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے چن چن کر ان کے افراد بہرحال راہب اور بڑے بڑے بزرگان آئے اور رسالت مآب سے انہوں نے مباحثہ کیا۔ میں جملے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ دشمن ہے کہ جو رسالت مآب کے دین کو جھٹلانا چاہتے ہیں،
باطل کرنا چاہتے ہیں، لیکن رسالت مآب کا ادب اور احترام دیکھیے، 39 دنوں تک آپ مباحثہ کرتے ہیں، ادب اور احترام کے ساتھ اپنے دلائل کو پیش کرتے ہیں، لبخند اور مسکراہٹ کے ساتھ، کبھی بے حکمتی نہیں کی۔ ہاں، آخری دنوں میں جب قرآن نے فرمایا تب مباحثہ کے بعد ہے مباہلہ، وہ بھی احترام کے ساتھ۔ کہا آپ اپنے بچوں کو لے کر آئے، ہم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، آپ اپنے نفسوں کو لے کر آئے، ہم اپنی نفسوں کو لے کر آئے، آپ اپنی خواتین کو لے کر آئے، ہم اپنی خواتین۔ کبھی نہیں کہا آج کے جوانوں کے انداز میں کہ نہیں تم غلط ہو، تم باطل ہو، اور یہ ہے اور میری دلیل صحیح ہے، جو میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ رسالت مآب نے 39 دن تک بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، دلیل اور منطق کے ساتھ جو ہے وہ اپنی گفتگو رکھی ہے۔ یا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی رسالت مآب نے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا، غیر ادیان یا غیر مسلمان کو کہ آپ مسلمان ہو جائیے تلوار کے طور پر۔ بہرحال یہ انگریزوں کا تفکر ہے جو تھوپا گیا ہے، لہٰذا ہمارے جوان بھی جب ان کتابوں کو پڑھتے ہیں لہٰذا اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، لہٰذا ضرورت ہے علم اور تحقیق کیجیے۔ آج دنیا کا وہ چھوٹا سا ملک جو ہے جو بہت ہی اقتدار اور پاور میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یقین مانیے اس کی موفقیت اور کامیابی کا رمز جو ہے وہ تحقیق کے اوپر ہے۔ جب سے ہم مسلمانوں نے علم کا دامن چھوڑا اور علم کے بعد تحقیق کا دامن چھوڑا، ہم بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا تیسرا نقطہ، رسالت مآب نے غیر ادیان کے ساتھ کبھی زبردستی نہیں کی کہ جو دین میں لایا ہوں وہی تم کو ماننا پڑے گا ورنہ یہ تلوار ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آپ نے، علماء فرماتے ہیں کہ انذار سے کام لیا، ابلاغ سے کام لیا، یعنی تشویق سے کام لیا۔ اور قرآن مجید کی آیت بھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے، جو سورہ بقرہ میں 256 نمبر آیت ہے، لا اکراہ فی الدین، بہت ہی مشہور آیت ہے، لہذا اس بات کی دلیل ہے۔ چوتھا جو نقطہ ہے، مکے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کفار سے آپ نے قصاص نہیں لیا، جبکہ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص لینے میں حیات ہے، وہ ہم بندوں کے لیے ہے۔ نبی کی مستقبل کی نگاہیں جانتی ہیں کہاں پر قصاص لینی چاہیے اور کہاں پر قصاص نہیں لینی چاہیے۔ رسالت مآب نے قصاص نہیں لیا، اگر وہ چاہتے تو متعدد جگہ پر قصاص لیتے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک جملہ کہوں، جناب قمبر جو غلام امیر المؤمنین ہے، آپ کا اصلی نام فتح تھا اسلام سے پہلے۔ تو فتح کا ایک معنی مغرور جوان کے ہوتا ہے، یعنی غرور سے دیا گیا۔ جناب قمبر کا اصلی نام فتح تھا، اور آپ کی زندگی کو مطالعے کی میں یہاں پر صرف مثال دوں گا اور جو ہے وہ شاہد مثال سے کام اشارہ کروں گا۔ بہترین واقعہ ہے ان کے اسلام لانے کا، لہٰذا وہاں سے آپ درس لے سکتے ہیں۔ وہ واقعاً امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ میں یہ جملہ کہوں نعوذ باللہ، بہرحال لیکن چونکہ تاریخ میں ہے، آپ امیر المؤمنین کے سر قلم کرنے کے لیے آئے تھے۔ ستون صداقت نام کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 3 میں مفصل واقعہ ہے، ہمارے جوان پڑھ سکتے ہیں، اور عبرت آمیز واقعہ ہے۔ لہذا آپ نے، امیر المؤمنین نے فتح کو جب دیکھا اور فتح نے مدینے کے نزدیک میں جب دیکھا کہ بیلچہ لے کے ایک آدمی کام کر رہا ہے، کہا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مدینے کا۔ کہا مدینے میں علی کو جانتے ہو؟ کہا کہ مجھ سے بہتر علی کو کون جانتا ہے؟ کہا کہ علی کا قد کتنا ہے؟ کہا جتنا میرا۔ کہا علی کی طاقت کتنی ہے؟ کہا جتنی میری۔ کہا کہ عجیب انسان ہوں، میں علی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ کہا کہ ہاں بات کیا ہے؟ کہا کہ میں علی کا سر لینے آیا ہوں۔ کہا کہ پہلے میرا سر لے لو، ٹھیک ہے؟ تو امیر المؤمنین نے باختلاف روایت، بہرحال یہاں پر 2 چیزیں ہیں، آزمایا۔ کہا کہ ٹھیک ہے علی کا سر بعد میں قلم کر لینا، پہلے اس درخت کی ٹہنی کو تم توڑ دو، ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں، امیر المومنین فرماتے علی کا سر بعد میں قلم کر لینا، پہلے میرا سر قلم کر دو، کیونکہ میں علی کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ البتہ امیر المومنین کے یہ جملہ صاحب ستون صداقت نے یہاں پر حاشیہ بھی لگایا کہ امیر المومنین نے یہاں علی سے مراد اللہ کا وہ نام لیا ہوگا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لہذا فتح آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے امیر المومنین سے بہرحال مقابلہ کیا، لیکن بہرحال کہاں امیر المومنین اور کہاں فتح۔ لیکن فتح وہ جوان تھا کہ جو اپنے بادشاہ کا سپہ سالار تھا، قسطنطنیہ کے علاقے کا، اور وہ آنے کے بعد جو ہے وہ بہرحال ہار گیا اور امیر المومنین اس کو زمین پر گرایا۔ وہاں پر میرا ایک سوال یہ ہے کہ امیر المومنین ان کو مار سکتے تھے، قصاص لے سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے اپنے توحید کا، مگر نہیں لیا۔
اور آپ نے چھوڑ دیا، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ یہ فتح جب پلٹ کر اپنے وطن میں بھیجا گیا مدت قریب کے لیے تو 1000 افراد کو جناب فتح نے یا جناب قمبر نے جو وہ مسلمان کیا۔ تو دیکھیے اسی طریقے سے آپ جنگ میں دیکھتے ہیں عمر ابن عبد داؤد کے یہاں امیر المؤمنین کا، لہذا وہاں بھی آپ نے جو ہے وہ قصاص نہیں لیا، یعنی اس نے جو منہ پر ٹھوکا اور امیر المؤمنین جو ہے نیچے اتر گئے۔ ہم یہاں پر شاہد مثال کے طور پر مکے میں کہہ سکتے ہیں رسالت مآب کے اوپر کوڑا پھینکنے والی بہت ہی مشہور واقعہ ہے، وہ ضعیفہ روزانہ کوڑا پھینکتی ہے، رسالت مآب نے جا کر قصاص نہیں لیا۔ آپ قصاص لے سکتے تھے، وہ بیمار تھی، وہ اکیلی تھی، وہ ضعیفہ تھی، لیکن آپ نے اس کو بخش دیا، لہذا وہ اسلام لے کر آئے۔ یہ کیسا دین والا انسان ہے، یہ کس مذہب کا، کس مکتب کا بانی ہے کہ اس وقت مجھ سے قصاص لے سکتا ہے۔ میں متعدد مرتبہ اس کی توہین کر چکی ہوں، متعدد مرتبہ اس کے اوپر کوڑے ڈال چکی ہوں، لیکن آپ نے قصاص نہیں لیا، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئی۔ 5واں نقطہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک اور رفتار رحمت، مہربانی اور کرامت انسانی کی بنیاد پر تھا، جس کے اوپر قرآن مجید کی آیت ہے فاعف عنہم واصفح۔ بہرحال آیت کو مکمل جو ہے وہ پڑھنے کا شرف حاصل کر لیجئے گا۔ یہاں پر رسالت مآب کے بارے میں یہ ہے کہ آپ سرگزشت کیا کرتے تھے، اغماس کیا کرتے تھے، خص نظر کیا کرتے تھے، اور اب جو ہے وہ کرامت انسانی کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ 6واں نقطہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم انسانیت کے عاشق تھے۔ آپ نے کفار کے درمیان میں زندگی گزاری، مگر کبھی یہ بھید بھاؤ نہیں کیا، یہ تعصب نہیں کیا، یہ میرا مریض ہے، یہ اس کا مریض ہے، یہ میرے فرقے کا مریض ہے، یہ اس کے فرقے کا مریض ہے۔ لہذا نے انسانیت سے عشق کیا، لہذا انسانیت آپ کے تمام اطراف میں پروانوں کی طرح آ گئے ہیں، اور جس کے بعد دیکھنے کے بعد انسانیت سے عشق اور ذاتی کردار، کسی نے آپ کو امین کہا ہے، اور یہ امین کہنے والے مسلمان نہیں تھے، یہ غیر تھے کہ جن کی امانت پہ آپ نے کبھی خیانت نہیں کی۔ یہ آپ کا رفتار اور سلوک ہے۔ آپ کو صادق کہا، جو کہ کبھی بھی جھوٹ آپ کی زبان سے انہوں نے نہیں سنا۔ ہم اپنوں کے درمیان میں بھی جھوٹ بول لیتے ہیں، ہمارے جوان کبھی بولتے ہیں اور امت محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ کو لوگوں نے عادل کہا، ایک جملہ میں عرض کر دوں جو میرے امیر المؤمنین کا ہے، کہا کہ آپ حاکم بھی بن جائیے اور حکومت بھی کر لیجیے، مگر عدل کے ساتھ کیجیے تو حکومت ٹکے گی۔ محصل کلام یہ ہے کہ انسان اگر عدل کے ساتھ ہے وہ کفار کے درمیان میں بھی محبوب بن سکتا ہے۔ عدل کے ساتھ اگر آپ رفتار کریں گے، بچوں کے درمیان میں آپ کو ورلڈ کا سب سے بہترین باپ سمجھا جائے گا، آپ کو اسکول میں سب سے بہترین انسان سمجھا جائے گا۔ عدل ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی بھی انسان، دنیا کے کتنا بھی خراب انسان کیوں نہ ہو، مگر وہ عدل کی صفت سے پیار کرتا ہے، اگر وہ ظالم بھی کیوں نہ ہو مگر عدل اس کو اچھا لگتا ہے۔ لہذا رسالت مآب نے عدالت کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے اور وہ جو ہے وہ غیر مسلمان ہے لہذا اس کی جو ہے وہ طرفداری کرے، کبھی نہیں۔ آپ نے عدالت سے کام لیا ہے، لہذا آپ کا لقب امین، صادق اور عادل پڑا ہے۔ 7واں جو نقطہ ہے یہاں پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 شیوا کو بہت ہی عجیب طریقے سے نبھایا ہے۔ اگر ہم نے بھی نبھایا، خصوصاً ہمارے جو مبلغین ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ضرور نہیں ہے کہ مبلغین کے لیے امامے والے سے ہم مخاطب ہیں، نہیں، بلکہ ہمارا قوم کا ایک جوان بھی رفتار اور کردار سے مبلغ اہل بیت ہو سکتا ہے، اور وہ رمز موفقیت اور وہ ماسٹر کی کامیابی کی وہ ہے صبر، اور اگر صبر نہ کیا جائے تو ہے ہجرت۔ رسالت مآب نے دیگر مذاہب کے لوگوں نے جب ظلم کرنا شروع کیا، میں مکے کا دور بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے کہا صبر کرو، صبر کرو، آپ نے صبر کیا۔ دیکھیے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ رسالت مآب کے پاس اسلحہ ہو یا ان کے افراد کے پاس تبھی حملہ کر سکے، نہیں، کبھی کبھی بڑے بڑے دشمن بھی رات کی تاریکی میں ایک چھوٹے سے پتھر سے بھی غافل گیر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی اجازت نہیں دی۔ میں پوری تاریخ کا نچوڑ ایک ایک جملے میں بیان کر رہا ہوں، دیکھ لیجئے گا، جس میں رسالت مآب سے بہت سے پیروان مکہ میں سے کہا کہ یا نبی اللہ نے اجازت دیجیے، ہم اس کو جو ہے رات کی تاریکی میں جو ختم کر سکتے ہیں، اس کا ظلم اتنا بڑھ چکا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، صبر سے کام لیجیے۔
صبر جو ہے وہ بہت ہی شیرین ہے زندگی کے لیے. اور پھر اگر اس سے نہ ہو سکے تب آپ نے فرمایا ہجرت کیجیے. جعفر طیار علیہ السلام کو ہجرت صرف اس لیے نہیں تھا کہ غیر مسلمان کو ظلم کر رہے تھے، بلکہ اس ہجرت کا ایک فائدہ یہ اور بھی ملا کہ آپ نے حبش میں جا کر دین اسلام کی ترویج کی اور وہاں پر بیج بویا. 8واں جو نقطہ ہے مکے میں ہم دیکھتے ہیں دیگر مذاہب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے لانا ہی نہیں بلکہ قانون مداری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور مہربانی کے ساتھ آپ سلوک کرتے ہیں چاہے کسی بھی میدان میں ہو. میں مختصر اشارہ کروں گا. اور نیا نقطہ یہ ہے کہ آپ نے مظلوموں کی حمایت کی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مظلوم اپنا ہو یعنی مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، آپ نے اس کی حمایت کی ہے. لہٰذا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسانوں کے دل میں جو بھی مظلوموں کی حمایت کرے، چاہے وہ مجبور ہو اور ظالم کے ڈر سے کچھ نہ کہے، مگر اس کے دل میں اس کی جگہ بن جاتی ہے. یقین مانیے مظلوموں کی حمایت کرنے سے آپ بڑے ہو جائیں گے، کبھی بھی چھوٹے نہیں ہوں گے. آپ ناپسندیدہ ہوں گے، چاہے وہ مجبور ہونے کی وجہ سے ظالم کے ڈر سے کچھ نہ کہے، مگر دل اس کا گواہی دے گا کہ یہ شخص اعلیٰ ہے، برتر ہے. رسالت مآب نے ہمیشہ مظلوموں کی حمایت کی. اسی طریقے سے 10واں نقطہ آپ دیکھیے، اسلام سے قبل آپ نے سفری تجارت میں بھی اور کاروان تجارت اور سفر جہاں بھی آپ نے کیا اس میں بھی جن کو نہیں بھی جانتے تھے غیر مسلمان بھی اگر وہ ہیں تو ان کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کی، ان کا احترام کیا. جناب خدیجہ الکبریٰ مسلمان تو اس ٹائم نہیں ہوئی تھی اور کاروان تجارت میں شاید مثال ہے. ٹھیک ہے دین ابراہیمی میں سے وہ علماء تاریخ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن بہرحال مسلمان نہیں تھی. لیکن یہاں پر آپ غور سے دیکھیے، ایک رسالت مآب نے امانت داری کی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو اس کی امانت یہ ہم امانت داری نہیں کریں گے. ایسی سوچ رسالت مآب نے نہیں دی، بلکہ وہ غیر مسلمان ضرور مگر اس کی امانت بھی امانت ہے ہمارے لیے. آپ نے امانت کی حفاظت کی. جتنا بھی پیسہ ہوتا تھا اس زمانے میں جو ہے وہ حساب کتاب اس طریقے سے نہیں ہوا کرتا تھا کہ ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے، لیکن اس نے چاچا دیکھا، اس کے منشی نے اس کے بعد کہا کہ آئیے امین ہے، کبھی خیانت نہیں کر سکتے. حضرت خدیجہ سے جب گزاری تھی. اسی طریقے سے آپ دیکھیے حضرت خدیجہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے مگر رسالت مآب حیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور پوری زندگی میں حضرت رسالت مآب کے آپ لفظ حیا کو دیکھیں گے یا حیا کے اس عمدہ صفت کو دیکھیں گے. حیا ہے ان کے اندر اور حدیث میں بھی ہے الحیاء من الدین. حیا جو ہے وہ دین. جب حیا ہٹ جائے تو انسان ماں کو ماں نہیں سمجھتا، باپ کو باپ نہیں سمجھتا، بہن کو بہن نہیں سمجھتا، بیٹے کو بیٹے نہیں سمجھتا ہے، پڑوسی کو پڑوسی نہیں سمجھتا ہے. آنکھوں سے جب حیا ہٹ جائے یعنی یقین مانیے رسالت مآب نے فرمایا الحیاء من الدین. لہذا آج ہمارے جوانوں کو چاہے وہ غیر مسلمان کیوں نہ ہو حیا سے جو ہے وہ برخورد کرنا چاہیے. خاص کر جیسے میں کاٹمانڈو میں ہوں، یہاں نظام درہم برہم ہے، یہاں پر جو لطف ہے عریانیت ہے، شراب ہے وغیرہ، تو اگرچہ ان کی طرف سے حیا نہیں ہے مگر ہماری طرف سے حیا ہونی چاہیے. اور حیا کی صفت ہر پاکیزہ انسان جو ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے. ہمارے جوانوں میں اگر حیا ہوگی تو بہترین جوان ہوں گے. رسالت مآب کے زمانے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ جو بند گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی سے نہیں ملتے، نہیں، بلکہ مکے میں نہ حجاب ہے اور بلکہ ایک جملے میں کہتے ہیں عریانیت ہے. کعبے کے اطراف میں عریان ہو کر لوگ جو ہے وہ طواف کرتے تھے اس زمانے میں. لیکن آپ ان کی سیرت میں دیکھیے خواتین کی آپ عزت کیا کرتے تھے. کبھی آپ نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں دیکھیے نگاہوں سے نگاہیں ملا کر بات نہیں کی، جبکہ رسالت مآب ہیں، آپ سرور کائنات ہیں، آپ اس دنیا کے تخلیق کے باعث ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، خواتین کی آپ نے اس طریقے سے عزت کی. لہذا اسلام سے قبل جو ہے رسالت مآب نے عدالت، شرافت، مہربانی اور اسلام کے مکمل غالب ہونے کے بعد بھی. 11واں جو نقطہ ہے مکے میں، البتہ اس کو کم ہم دیکھتے ہیں، مدینے میں زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ جنگوں میں بھی آپ نے شرافت انسانی کا ثبوت دیا. آج جو ہیومن رائٹس کے قانون بن رہے ہیں 1400 سال پہلے، یعنی جنگوں میں جو قوانین آج بن رہے ہیں، رسالت مآب نے 1400 سال پہلے دیگر ادیان کے ساتھ وہ قوانین نافذ کیے اور اپنے اصحاب سے اور اپنے لشکر سے کہا کہ اس پر عمل درآمد ہونا واجب ہے اور ضروری ہے. ایک
کہا کہ جنگ میں انسانی حقوق کی پابندی بالکل کرنی چاہیے، اور جو نہ کرے وہ میرے لشکر میں سے نہیں ہے۔ ایک، خیانت کوئی نہیں کر سکتا، دو، مصلح کبھی نہ کرے۔ دیکھیے جبکہ عرب کا دستور تھا جو بھی ہار جاتا تھا جیتنے والا اس کا مصلح کرتا تھا، یعنی ناک، کان، آنکھیں وغیرہ وغیرہ یہ کاٹتا تھا۔ آپ اس کو اگر زیادہ مزید جاننا چاہتے ہیں تو جنگ احد کا واقعہ اور جناب مظلوم امیر حمزہ کا واقعہ دیکھ لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے۔ آپ کے سگے چچا جو جناب ابو طالب اور جناب حمزہ ایک ماں سے ہیں، ٹھیک ہے، امیر المومنین کے سگے چچا اور نبی اکرم کے چچا یعنی دوسری ماں سے، لیکن ہے تو چچا، ان کا مصلح کیا۔ مگر رسالت مآب نے اپنے تمام ماننے والے اصحاب و انصار اور جتنے بھی صفاتیں کہا کہ تم ایسا مت کرنا، تم ان کا مصلح نہ کرنا۔ یہ انسانیت کی بہترین دلیل ہے۔ اور کیا حقوق انسانیت چاہتے ہیں؟ رسالت مآب نے اس طریقے سے فرمایا، ہرگز یاد رکھنا بوڑھوں کو، خواتین کو، بچوں کو کبھی قتل نہیں کرنا، یہاں تک کہ بوڑھے، بچے اور خواتین اگر بھاگ رہے ہیں ان کا پیچھے سے حملہ نہیں کرنا۔ اور بالا تر جملہ یہ ہے، بھاگتے ہوئے جبکہ دشمن ہے، غیر مذہب تو دوسری بات ہے، یہ تو دشمن لڑنے آئے تھے، مگر بھاگتے ہوئے لشکر کے پیچھے سے وار نہ کرنا۔ مرد تب ہو سامنے سے وار کرو، اور امیر المومنین کا ہمیشہ یہی رویہ بھی رہا ہے۔ آپ نے پیچھے سے کسی کے وار نہیں کیا، کسی بوڑھے کے اوپر وار نہیں کیا، بچوں کو قتل نہیں کیا۔ آپ تاریخ امیر المومنین میں دکھا دیجئے جو ہر جنگ میں سب سے زیادہ دشمنوں کو قتل کرتے تھے، ایک خاتون کو اگر قتل کیا ہو، ایک خاتون کو قتل اگر مومنین نے کیا ہو پیچھے سے بھاگتے ہوئے وغیرہ وغیرہ، کبھی آپ نہیں دے سکتے۔ لہٰذا رسالت میں آپ نے دوسرا جو حکم دیا جنگوں کے بارے میں وہ یہ ہے کہ کبھی بوڑھے بچوں اور مظلوموں کو جو ہے وہ آپ قتل نہ کریں۔ اور ایک بہترین جو ہے وہ پیغام آپ کا کہ پیمان شکنی نہ کرنا، چاہے تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، چاہے لڑنے کیوں نہ آیا ہو، چاہے دوسرے مذہب کا کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے عجیب نقطہ ہے، میرے جوانوں خاص کر توجہ رکھنا، آپ نے جنگوں کے درمیان میں بھی اپنے لشکر سے کہا اگر کسی جنگ میں ہم جا رہے ہیں یا جنگ کے میدان ہو، راہبوں کو اور کسی بھی مذہبی رہنماؤں کو قتل نہ کرنا۔ اللہ اکبر! آج دنیا میں جنگ ہوتی ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا کون ہے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، چونکہ اس کے اندر علم ہے۔ اللہ اکبر! علم کی کتنی قدر کر رہے ہیں رسالت مآب کہ جنگ میں آنے والا راہب اور دینی رہنما اس کو قتل نہ کرنا۔ اسی طریقے سے آپ نے 6000 اسیران جنگی کو جنگ حنین میں بنی حوازن جو دوسرے مذہب سے تھے، اسلام بالکل نہیں لائے تھے، ان کی سفارش پر بغیر فدیہ لیے، اب تصور کیجئے 6000 لشکروں پہ آپ نے رہا کیا۔ اور کتنی عطوفت نبی کریم سے ہم چاہتے ہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے مشرکوں کے شہر کے بارے میں، آبادی کے بارے میں رسالت میں آپ نے بہترین جو ہے وہ ہمیں درس دیا۔ آپ نے فرمایا یاد رکھنا کبھی بھی مشرکوں کے آبادی اور شہروں میں زہر نہیں بکھیرنا، یعنی پرانے زمانے میں کنویں میں زہر ڈال دیتے تھے اور لوگ جو ہے وہ ختم ہوتے تھے اس طریقے سے دشمنوں کو، لیکن رسالت میں آپ نے منع کیا ہے، چاہے وہ غیر کیوں نہ ہو، دوسرے مذہب کے رہنے والے کیوں نہ ہو، مگر کبھی بھی ان کے کنووں میں زہر نہیں ڈالنا۔ بہترین درس ہے۔ اسی طریقے سے اسیروں کے بارے میں جو غیر مذہب کے ہیں آپ نے فرمایا اسیروں کے ساتھ خوش رفتاری کرنا۔ دیکھیں مجھے جنگ ایران اور عراق یاد آ گیا، آج بھی ایران کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ سینکڑوں عراقی ایران کے رہنے والے ہو گئے اور وہاں کی تابعیت اور وہاں کی نیشنلٹی لے لی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اسیر ہوئے تھے تو ان کو شکنجہ نہیں کیا تھا ایرانیوں نے، امام خمینی نے دستور دیا تھا ان کا شکنجہ نہیں کرنا، رسالت مآب کے فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے وہ مہربانی کے ساتھ رفتار کرنا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے آج ہزاروں لوگ جو ہے وہ بہرحال ایران کے سپورٹ میں ایران کی طرف رہ گئے ہیں۔ اور یقین مانیے جنہوں نے شکنجہ کیا تھا آج 40 پہ وہی عراقی جب ایرانی سے گلے ملتے ہیں تو شرمندہ ہو جاتے ہیں اپنے کیے ہوئے پر۔ بہرحال یہ ایک بہترین نقطہ ہے زندہ و جاوید جو آج کے زمانے میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لہٰذا رسول اکرم نے فرمایا اسیروں کے ساتھ خوش رفتاری کرو، اسیروں کو قتل نہ کرنا اور ان کے اوپر شکنجہ نہ کسنا۔ جس رسالت مآب نے اسیروں کے بارے میں جو لڑنے آیا تھا دشمن بھی تھا یہ حکم دیا ہے، ہمارے پڑوسی اگر کوئی دوسرے مذہب کے ہوں ان کے ساتھ رسالت مآب ہمیں کیا درس دیں گے، آپ بہترین طریقے سے اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا غیر مسلمان اور دشمنوں کے ایجنٹوں کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ دیکھیے دنیا کا
یہ واحد دستور ہے کہ کبھی بھی کسی ایلچی کو قتل نہیں کیا جاتا. کسی بھی ایلچی کو، جیسے عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت مسلم کو شہید کیا اور قتل کیا، رسالت مآب نے حکم دیا کبھی ایسا نہیں کرنا. اہل بیت نے ہمیشہ قربانی دی، ان کے ساتھ کیا مگر انہوں نے نہیں کیا. حضرت مسلم کو شہید کیا جبکہ امام حسین کے سفیر تھے، ایلچی تھے، مگر کیا کربلا میں امام حسین نے قصاص لیا؟ نہیں لیا، چونکہ وہی نبی اکرم کے نواسے تھے اور ان کے جانشین تھے. اور بس آخری نقطہ مکے کے بارے میں. فتح مکہ کو اگر آپ دیکھیں تو ایک مفصل داستان ہے، اس میں بس 2 جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا. اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑے دشمن جو کفار قریش ہے، جس نے نبی کا مسخرہ کیا، پتھر پھینکا، کوڑا پھینکا، بائیکاٹ کیا، 2.5 سال تک شعب ابو طالب میں کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں، رسالت مآب کو تکلیفوں پر تکلیف دی، ذہنی جسمانی طریقے سے، مگر رسالت مآب نے کہا کہ کفار قریش کو یا مکے کے ہم امان دیتے ہیں. بہانے سے انسانیت کو امان دیا. آپ نے کہا جو بھی خانہ کعبہ کے دامن سے لپٹ کر معافی مانگ لے ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، کتنا وسعت قلبی ہے میرے نبی میں. لہذا امتی کے بھی ایسے ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ نے متعدد قشر کو یہاں تک کہ اصحاب پکڑ کر لائے اور آپ نے بہانے سے ان کی جان بخشی. کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت سے آپ کو پیار تھا.